بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سنت کو سمجھنا یا سنت کو اپنانا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض سلف کا یہ قول ہے کہ سنت یا حدیث یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، سفینہ نوح اس کو کہا گیا ہے۔ تو یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا یا ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو زندگی مل گئی، اور جو اس سے رہ گیا وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح سنت میں بھی یہی ہے، اصل سنت یہی ہے کہ جو آدمی سنت کو اپنا لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو آدمی اس سنت سے رہ گیا وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا اور وہ کسی خطرناک جگہ کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ سنت سے محبت نہیں کرتے ہیں یا سنت کی تعلیم ہی نہیں ہے، اور سنت کی تعلیم کے حصول کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش یا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، یہ زیادہ تر تقلیدی ہے۔ تقلید کا یہ معنی ہوتا ہے کہ بس جیسے چیز چلی آ رہی ہے، کراؤڈ جیسے کام کر رہا ہے ویسے ہم کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام یہ رسماً ہم کرتے ہیں کہ یہ باپ دادا نے کی ہے، یہ باپ دادا کی تقلید ہے کہ باپ دادا نے رسم و رواج کے طور پر کوئی کام کیا ہے تو وہ کام آگے چلتا ہے، اور کچھ فرقوں کے حساب سے جو تقلید چلی آ رہی ہے تو وہ اپنے فرقے کی تقلیداً وہ کام کرتے ہیں، اس میں سنت کا پاس یا سنت کا لحاظ یا سنت کا خیال نہیں رکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ اس میں سنت کیا ہے۔ اور ایک مسلمان کا ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت وہ ہر چیز میں، چاہے اس کا عقیدہ ہو، چاہے اس کا کوئی عمل ہو، چاہے اس کا کوئی اخلاق ہو یا اس کا کوئی معاملہ ہو، وہ سنت کو دیکھے کہ اس میں سنت کیا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یعنی لوگوں کو لگایا ہی دوسری طرف گیا ہے، اور یہ آسان جو چیز تھی یا ایک درست جو چیز تھی اس سے لوگوں کو ہٹا کر دوسری بدعات اور خرافات اور تقلید کی طرف لوگوں کو لے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ اس طرح کی محبت ہی نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام سے جو محبت، اصل محبت ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سنت کی پاسداری کی جائے، کیونکہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کا اللہ نے مقصد یہ بتلایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے، ان کے احکام کے مطابق یا ان کے فرمان کے مطابق عقیدہ بنایا جائے، عمل کیا جائے، اپنے معاملات طے کیے جائے، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے، یہ اصل ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ وہ تقلیدی یعنی لوگ ہیں ہم، یا تقلیدی ماحول ہے ہمارا، اور اس کی وجہ سے سنت سے اس طرح کی محبت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک جگہ میں بیٹھا تو وہاں کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی، اور وہ بھائی کہنے لگے کہ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ تو یہ چیز یعنی عام ہے اس طرح کی۔ میں نے کہا اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھی امام ہیں، تو آپ جو ان کو فالو کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور وہ مسجد تھی، مسجد میں بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ مسجد میں دیکھ لو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، ہر گھر میں آپ کو قرآن مجید ملے گا، اس کو فالو کرنا آسان ہے۔ حدیث بھی آپ کو مساجد میں ملے گی اور لوگوں کے گھروں میں بھی وہ مل جاتی ہے، اکثر لوگ رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ہوتی ہے، تو اس کو فالو کرنا آسان ہے۔ تو آپ جو یہ کہتے ہیں، یا آپ کو یہ جو سبق پڑھایا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنا ہے، تو اس فالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے آپ فالو کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کی اتنی زندگی ہو گئی ہے، 50-60 سال آپ کی زندگی ہے، کبھی آپ نے امام صاحب کی کوئی کتاب دیکھی ہے جس کو فالو کیا جائے؟ کہتا ہے جی نہیں۔
تو یعنی لوگوں کو اسی طرف لگا دیا گیا ہے کہ یعنی امام کو فالو کر لو تو بس یہ کامیابی ہے. آگے یہ نہیں بتایا کہ امام کو کیسے فالو کرنا ہے. میں نے کہا امام صاحب کی فالوئنگ یہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور سارے ائمہ نے یہ تقریباً بات کہی ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو تو وہ میرا مذہب ہے. تو ہمیں تلاش یہ کرنا چاہیے کہ حدیث کیا کہتی ہے، صحیح حدیث کیا ہے. جب وہ صحیح حدیث کنفرم ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو اس حدیث کو فالو کرنا یہ دراصل امام کو فالو کرنا ہے. تو یہ ان کا قول، اس قول کو کوئی نہیں لیتا، لیکن وہ ان کی جو باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری لے لی جاتی ہیں. تو خیر اس بندے کو سمجھ آ گئی. لیکن ہمارا جو جنرل معاشرہ ہے اس میں اسی طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بس ہم نے یعنی وہ سنت کو اتنی اہمیت، نام تو لیتے ہیں ہم، لیکن جب سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کبھی ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتے ہیں یا ابا و اجداد ہوتے ہیں جو اس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، یا علاقے کو دیکھ لیتے ہیں، یا فرقوں کو دیکھ لیتے ہیں، یا اماموں کو دیکھ لیتے ہیں. تو جو سنت پر عمل ہے یہ بہت ضروری ہے، اور سنت پر عمل بغیر حدیث کے علم کے نہیں ہو سکتا. تو حدیث کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی شفقت ہے کہ اس نے یعنی قرآن مجید اور حدیث اور اس کی تعلیم دینے والے ہر زمانے میں یہ لوگ رکھے ہیں. اگر جو تھوڑے ہیں، یعنی یہ یقیناً یہ بات ہے کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں جو سنت کی تعلیم دیتے ہیں یا سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ لوگ تھوڑے اور اس پر عمل کرنے والے بھی تھوڑے ہیں. اب اگر چل پھر کر دیکھیں تو آپ کو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے کہ جو ہر چیز میں سنت کو تلاش کرتے ہیں. عقیدے میں سنت، عمل میں سنت، اور اخلاق میں سنت، معاملات میں سنت، ہر چیز میں سنت کو تلاش کرنا یہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اصل میں حدیث کی تعلیم بھی کم ہے. عام طور پر آپ جہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو حدیث کی تعلیم اس طرح بہت کم عام لوگوں کو ملتی ہے. تو الحمدللہ اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پر، جیسے اس مسجد میں ہم مسلسل یعنی حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار یعنی حدیث کا درس ہو. انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. تو آپ بھائی شریک ہوتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، اور شریک ہوا کریں کیونکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے. ہمیں خود پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزوں کا جو ہمیں یاد نہیں رہتی، یا بھول چکے ہوتے ہیں، یا ان کا علم نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام، یہ بڑی مفید اور بڑی شاندار اور بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے. ہر ایک کے لیے، علماء کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ بڑی مفید کتاب ہے. اور یہ اتنی آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلسل احادیث پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں آتی کہ بندے کو سمجھ نہ آئے. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے جی یہ تو قرآن حدیث کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. نہیں، حالانکہ یہ بات ویسے ہے، لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، شیطان کی طرف سے ہے. شیطان لوگوں کو اصل رستے کی طرف نہیں آنے دینا چاہتا، تو اس نے اس طرح کی چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں. دراصل قرآن مجید اور حدیث سب سے آسان کتاب ہے. اگر اللہ اپنی بات لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا ہے تو دوسرا کون ہے جو لوگوں کو بات سمجھائے گا؟ یہ تو کامن سی بات ہے. بندہ جب کامن سینس یوز کرے کہ اللہ سب سے یعنی بہتر انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا سکتا ہے، اور اس نے سمجھایا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے. اور اسی طرح جو اس نے تعلیم یا وہی اپنے رسول کی طرف کی ہے تو وہ سب سے آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں کوئی بات کروں یا کوئی اور بندہ بات کرے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ بات کے سمجھانے میں اتنا وہ آسان الفاظ یا آسان طریقہ نہ اختیار کر سکے جتنا کہ آسان الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو وہ چیزیں جب آپ اس کے قریب آئیں، دیکھیں حدیث کو کسی بھی اعتبار سے، وضو کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے جب آپ حدیث کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح پتہ چلے گا جس طرح یہ سورج جب چڑھتا ہے تو یہ دن روشن ہوتا ہے، اس طرح وہ عمل بالکل روشن اور واضح ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ حدیث ہے اس باب کی جو ہم اخلاق کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے یہ ایک حدیث ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، اخرجہ الترمذی وقال حسن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو جلد بازی کے دو معنی اور دو مفہوم ہیں.
بعض جلد بازی جہاں ممنوع ہے وہاں دراصل فیصلوں میں ممنوع ہے۔ جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو وہ ایک کی بات سن کر جلد بازی میں فیصلہ نہ کر دے، وہ بلکہ دونوں طرف کی بات کو سن کر پھر آرام سکون سے وہ فیصلہ کرے۔ اگر کوئی بہت بڑا قضیہ اور معاملہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ آپس میں مشورے سے پھر بات کرے، یعنی جلد بازی نہ کرے۔ ہاں البتہ بعض چیزوں میں جلدی کا حکم ہے، جیسا کہ محدثین نے باب باندھے ہیں کہ باب تاجیل العصر، کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا، تو عصر کی نماز جلدی پڑھنا، اسی طرح یعنی ظہر کی نماز کو جلدی ادا کرنا، تو نماز کو یعنی اس کے اپنے وقت پر یعنی جلدی پہلے وقت پر پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جلدی کرنا، تو یہ جلدی اور یہ جس جلدی سے منع کیا گیا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے یہ دراصل آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلے میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آرام سکون سے دونوں طرف کی بات سن کر اس میں غور و خوض کر کے اس میں کوئی تدبر کر کے پھر اس کے نتیجے کو دیکھ کر پھر بندہ وہ فیصلہ کرے، بہت جلدی اس میں نہ کرے، کیونکہ یہ جلد بازی جو ہے بعض دفعہ یہ بگاڑ پیدا کرتی ہے اور اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی معاملات، مثال کے طور پر بعض دفعہ جیسے وہ کئی مسائل ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے جلدی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ اس طرح پھر وہ بگاڑ، خاندان، گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ پہلے سوچے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا آگے انجام کیا ہوگا، یہ کیسے جو میں کام کر رہا ہوں تو اس کا جو میں بات کر رہا ہوں اس کا آگے رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، تو وہ چیزوں کو اچھی طرح دیکھے، بھالے، اچھی طرح سوچ و بچار کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو پھر وہ فیصلے پر جائے اور وہ کام کرے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی کرنا یہ عموماً یہی ہوگا، جلد بازی کرنا یعنی بہت جلدی کسی بھی کام کو کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آرام سکون سے کوئی بھی کام کیا جائے بڑے ٹھہر کر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کو بھی بندہ آرام سکون سے ٹھہر کر ادا کرے، اس میں سنتوں کا خیال رکھے کہ کیسے قومہ کیسے کرنا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیسے ہے، تشہد میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، نہ یاد ہو تو ان کو یاد کرے، اور یہ ساری چیزیں آرام سکون سے کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشوم سوء الخلق، کہ نحوست بد اخلاقی میں ہے، یعنی نحوست بد اخلاقی میں ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ البتہ جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بد اخلاقی یہ اسلام نے پسند نہیں کی ہے، بد اخلاقی کی مذمت موجود ہے، پہلے کئی احادیث اس بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ یہ الفاظ کہ بد اخلاقی منحوس چیز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث آتی ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ البتہ بد اخلاقی کی مذمت یا بد اخلاقی کا برا ہونا، بد اخلاقی ہر آدمی جانتا ہے کہ بد اخلاقی کیا ہوتا ہے، کہ کسی بھی اعتبار سے یعنی جو بھی جس کا حق تھا اس کو صحیح طور پر دینا نہ، یہ دراصل بد اخلاقی ہوتی ہے، یا اچھی طریقے سے معاملے کو طے نہ کرنا اور پیش نہ آنا، یہ ساری چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہیں۔ بد اخلاقی از خود بری چیز ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ اسی حوالے سے ہے، بد اخلاقی کی مذمت میں اور خوش اخلاقی کی تعریف میں۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، اخرجہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعنتیں کرنے والے دو چیزوں سے محروم رہیں گے قیامت کے روز، اور دنیا میں بھی دو چیزوں سے محروم رہیں گے، خاص طور پر قیامت کے دن۔ ایک تو وہ شفاعت نہیں کسی کی کریں گے، ان کو شفاعت کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے، عورتوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ لعنتیں بہت کرتی ہیں، اور اس طرح مرد بھی آج کل یعنی بہت زیادہ لعنتیں کرتے ہیں حکمرانوں پر۔ آج کل وہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ اس پر دعا کے بجائے لعنت کرتے ہیں، یا دوسرے لوگوں پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لعن کرنا یہ اجازت نہیں ہے اس کی، کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔
صرف وہ چیزیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے ان کے متعلق وہ احادیث کی صورت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے وہی یا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے نا، کہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی ہے تو یہ، لیکن کسی کو اسپیسیفک کر کے اس پر لعن نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر بہت زیادہ لعن طعن کرنا اس کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے اسلام میں، اور اس حدیث میں بھی فرمایا کہ وہ لوگ دو چیزوں سے محروم رہیں گے، ایک تو وہ شفاعہ، یعنی ان کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے قیامت کے روز، تو ان میں سے کوئی اگر ایسا ہوا کہ جو لعنت کرتا تھا دنیا میں، اس کو یہ حق نہیں دیا جائے گا، اس حق سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ولا شہداء یوم القیامہ، قیامت کے روز ان کو گواہ کے طور پر بھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ لعن طعن کرتا ہے تو اسلامی کورٹ میں جج اس کو اس حق سے، شہادت کے حق سے محروم کر سکتا ہے یا محروم کر دیتا ہے شریعت کی کورٹ میں، یا شریعت جو اسلامی اگر کورٹ ہو تو اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ بہت لعنتیں کرتا رہتا ہے اور اس کی عام گفتگو میں لعنت ہے، تو اس کو شاہد کے طور پر یا وٹنس کے طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا میرے رسولوں نے تم لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، تو وہاں لوگوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ، تیرے رسولوں نے تیرا دین یا تیری وحی، تیرا پیغام وہ ہم تک پہنچا دیا، اور تیرے رسولوں نے بھی یہ سارا پیغام پہنچا دیا، تو اس وقت وہ گواہی دیں گے۔ تو اس گواہی سے ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، ان کو حق نہیں دیا جائے گا جو دنیا کے اندر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی اصلاح کی باتیں ہیں، کتنی زبردست اور خوبصورت باتیں ہیں، اور کتنے ہمارے اخلاق کو نکھارنے والی باتیں ہیں کہ کتنا یعنی اصلاح ہماری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں 2-3 احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ہماری زندگی کی کتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی سی وہ ریکٹیفائی ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی تھوڑا سا اصلاح کریں اور ان کو درست کریں۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله، اخرجہ ترمذی وحسنہ ولكن سندہ منقطع۔ اس حدیث میں یہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی اپنے بھائی کو کسی گناہ کا عیب دیتا ہے، کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ تو شرابی ہے یا بدکار ہے یا اس طرح کا کوئی لفظ کہتا ہے، یہ اس کا معنی ہے ایرا، عیب دینا۔ عیب اصل میں کسی کام پر اس کو ملامت کرنا، کوئی کام اس نے کیا ہو تو اس کام پر ملامت کرنے کو یہ کہتے ہیں تعییر کرنا، یعنی اس کو عیب جوئی کرنا۔ تو کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ کے ساتھ عیب لگانا اس پر اور اس کو اس طرح کی بات کرنا، فرمایا کہ لم یمت حتی یعملہ، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ خود اس کو کرے گا۔ لیکن یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا وسندہ منقطع۔ البتہ یہ عمل برا ہے، عمل برا ہے کہ کسی مسلمان کو عیب نہیں دلانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو بڑا نمازی ہو گیا ہے، پہلے تو اس طرح تھا، ہمیں تیرا پتہ ہے تو پہلے کیا تھا۔ یہ عیب ہے، یہ اس کو عیب جوئی کہتے ہیں، اس کو ایرا کہتے ہیں کہ کسی کی یعنی تعییر کرنا یا کسی کو عیب جوئی۔ دراصل وہ ملامت ہے کہ اب تو وہ صحیح ہو گیا، اب وہ مثال کے طور پر روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، ماشاءاللہ وہ سنت کا پر عمل کرتا ہے، یا وہ اس نے اپنی زندگی کی اصلاح کر لی ہے، تو کوئی اس کو ملتا کہتا ہے وہ چھوڑو جی، وہ تو بندہ بڑا نمازی بن گیا ہے، پہلے یہ کام کرتا تھا، وہ ایسا کہنا اس کی مذمت کی گئی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اور اس کی قرآن حدیث میں سخت الفاظ میں مذمت ہے۔ البتہ لیکن یہ الفاظ کہنا کہ اگر کوئی اس طرح کہہ دے تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ خود اس پر عمل نہ کر لے، یعنی وہ خود برائی وہ کر نہ لے جس کے ذریعے سے جس چیز کی وہ عیب جوئی کر رہا ہے، دوسرے کو ملامت کر رہا ہے، تو وہ جب تک خود نہیں کرے گا تب تک وہ مرے گا نہیں۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ یہ عمل برا ہے،
تو یہ یعنی دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ رکھیں کہ یہ بد اخلاقی ضرور ہے، برا عمل ہے، اور یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملامت کرے یا اس کی عیب جوئی کرے، تو یہ بھی ہمارے لیے یعنی اصلاح والی باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث حضرت باز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل للذی یحدث، اس آدمی کے لیے دوزخ ہو، یا اس آدمی کے لیے دوزخ ہے، ویل ہے، تباہی اور بربادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اس طرح ویل جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، یعنی دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اس آدمی کے لیے یحدث، جو بات کرتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، لیکن فیکذب، اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دراصل بندہ ہلاک کر رہا ہے، تو جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ کیوں جھوٹ بولتا ہے بھائی؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ یہ جیسے ہم لطیفے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں کام، کوئی ڈرامے وغیرہ، یا اس طرح وہ لوگوں کو ہنسی کے لیے، ہنسانے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عمل کرنا ایسے ہے جیسے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور دوزخ کی وعید اور پنش ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے، تاکہ یہ لوگ ایسا کام نہ کریں، کیونکہ جھوٹ کی ہر صورت میں مذمت ہے۔ جھوٹ چاہے وہ مذاق سے ہو، چاہے کسی کو ہنسانے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، کسی طریقے سے بھی یعنی جھوٹ کی ہر صورت میں وہ مذمت اس کی گئی ہے، اور یہ وہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بد اخلاقیوں میں سے ہے، یعنی جھوٹ بولنا یہ دراصل بد اخلاقی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ویل لہ ثم ویل لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار یہ کہا، پہلے بھی کہا ویل، اس کے بعد پھر 2 بار کہا کہ ایسے شخص کے لیے ویل ہو، ایسے شخص کے لیے ویل ہو۔ ویل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو، یہ دراصل بد دعا ہے، یا ایسے شخص کے لیے جہنم ہو، ایسے شخص کے لیے دوزخ۔ مراد اس سے مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کام کرنا حرام ہے، یہ اس کام کے قریب نہ جاؤ، کہ جھوٹ نہ بولو، چاہے وہ ہنسانے کے لیے ہو، ہنسی مذاق کے لیے ہو، اس کے لیے بھی تم جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ سے جب بندہ جھوٹ سے محبت کرتا ہے یا قریب ہوتا ہے، ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا بولتا ہے، تیسرا جھوٹ بولتا ہے، وہ بولتے بولتے پھر وہ اس کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جھوٹ سے دور رہے، حتیٰ کہ وہ ہنسی مذاق کے لیے بھی جھوٹ سے دور رہے۔ جب وہ جھوٹ سے دور رہے گا تو پھر اس کی زندگی میں یعنی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی نے بیان کیا ہے، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، اور اس کی سند قوی یعنی مضبوط اس کی سند ہے۔ یہ آخری حدیث ہم اس حدیث کی پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث آخری بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مسئلہ جو اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، رواہ الحارث بن ابی اسامہ باسناد ضعیف۔ یہ مسند حارث بن ابی اسامہ، تو اس میں ضعیف سند کے ساتھ یہ الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، یعنی ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ البتہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرے۔ تو اصل میں جیسے پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی برائی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ حرام ہے۔ اس کی سخت قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور یہ جو احادیث ہیں اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دراصل غیبت کی مذمت یا غیبت کی برائی کی طرف اس کے اندر شدت ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی کی غیبت کرو ہی نہ، لیکن اگر بالفرض غیبت کبھی ہو گئی ہے تو یہ پھر بندہ اپنے گناہ کی بھی معافی مانگے، اور اپنے بھائی کے لیے بھی بندہ گناہ کی معافی مانگے۔ تو بہرحال یہ الفاظ جو ہے نا، الفاظ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ اس کے یعنی بظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے، اگر یہ ان الفاظ کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ غیبت کر لینا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں
غیبت کرنے والے کا علاج بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اگر وہ غیبت کر لیتا ہے تو بس استغفار کر لے، اس بھائی کے لیے استغفار کر لے. تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. یہ غیبت کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، اس کی کافی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور جن 6 جگہوں پر غیبت کی جا سکتی ہے وہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے پہلے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. تو لیکن عام طور پر غیبت کرنا حرام ہے، کہ غیبت ہی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے یا نقص ہے تو اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بندہ بیان کرے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہیں یہ دراصل ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں، اچھا مسلمان بناتی ہیں. جب ہم ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن جائیں گے تو ہمارا جو معاشرہ یا ہماری کمیونٹی ہوگی وہ ایک خوبصورت اور حسین ہوگی. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نکال دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتلائے یا اعمال بتلائے یا جو عقائد اور نظریات بتلائے، ان کو اگر ہم نکال لیں تو ہم اچھے انسان نہیں رہیں گے، اچھے مسلمان نہیں رہیں گے، اور اچھا ہمارا معاشرہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دین صحیح طور پر سمجھانے اور صاحب یہ کو سننا اور انجوائے کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک نہیں ہے.